نہ انسانوں میں سے ہیں نہ ملائکہ میں سے ہیں، یہ خود ایک مخلوق ہے، عالین اس کا نام ہے۔ یہ کون ہے؟ عالین یعنی بلند، جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا، چونکہ فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات ظاہر ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جبریل کا کام وحی لے کر آنا، میکائیل کا کام، اسرافیل کا، اسرائیل کا، ان فرشتوں کے کام تقسیم ہے، یہ فرشتے لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے بارش برسانے، رزق دینے، رحم آدر میں تصویر، یہ سارے فرشتے سب فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، قال استکبرت، خدا نے کہا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا یہ کہ تو نے اپنا آپ کو عالین میں سے سمجھا۔ تو ایک صحابی نے آ کے سوال کی، یا رسول اللہ وہ کون تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا، اور سجدے کا حکم صرف اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ آدم سے بلند تھے، بلند کو ان سے نچلے درجے کے سامنے سجدہ کرانا نہ حکمت کا اقتضا ہے نہ عدل کا تقاضا ہے، بنابر عدل الہی کے ان عالین کو حکم سجدہ نہیں تھا، یہ کون تھے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا تم نے بہترین سوال کیا، ابھی سوال کا جواب دینے والے تھے، دیکھا در مسجد سے داخل ہوئے تو سرور کائنات نے فرمایا ہذا ابو العالین، یہ وہ ہے جو عالین کا باپ ہے۔ امیر المومنین جب داخل ہوئے تو حضرت سرور کائنات نے یہ عالین کا باپ آ رہا، عالین کا باپ آ رہا، اسی کی نسل سے امام جو ہے وہ عالین ہے، میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسن کی نسل سے 9 امام ہے جو عالین ہے۔ تو اب میں عرض کروں، اس پر علامہ منشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بحار انوار کی 7ویں جلد جو قدیم جلد ہے، اس کی 7ویں جلد صرف اسی عنوان پر ائمہ کی تخلیق اور سرور کائنات کی تخلیق کے اوپر ہے، وہ پوری جلد ان کی تخلیق کے اوپر ہے۔ چونکہ اس وقت مقدماتی طور پر میں نے وعدہ کیا صرف قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم نے سرور کائنات کو، ذہن سرور کائنات کا، صورت سرور کائنات کی، سیرت سرور کائنات کی، سونا سرور، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے بس میں یہی پڑھوں۔ سرور کائنات کی ذات مقدس، سرور کائنات بنیاد دین، اساس دین اور مکتب و مذہب کی بنیاد و اساس ہونے کی بنیاد پر جو رسالت سے آشنا ہے وہی صحیح معنوں میں توحید سے آشنا ہے، جو رسالت سے نہ آشنا ہے وہ توحید سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ وہ توحید سے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد پر قل، میرے حبیب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، خدا سے دوستی ہے، خدا آشنا ہونا چاہتے ہو، توحید کی شناخت تمہیں چاہیے، میری اتباع کرو تاکہ تم در توحید تک پہنچو، مجھ سے ہٹ کر تم توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو در توحید تک پہنچنے کے لیے جب تک در نبوت پر نہیں آئیں گے در توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ در نبوت پر آنے کے لیے شرائط کیا ہیں، ان شرائط پر گفتگو تو میں آج صرف سرور کائنات کا تعارف قرآن کریم، آپ نے دیکھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، سورہ وعدہ کے مدثر، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، قرآن کریم نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے کیوں نہیں پکارا؟ سوال یہ ہے، آدم کا نام لے کے پکارا، یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی چلے جاؤ جنت پہ بس لو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، سارے انبیاء کے نام لیے حرف ندا کے ساتھ، خاتم الانبیاء کا نام کیوں نہیں لیا؟ فلسفہ کیا؟ تو ذہن میں رکھیے اصول ہے، یہ انسانی ادبیات میں بھی اصول ہے، جس سے دو مقامات پر کبھی بھی نام نہیں لیا جاتا، شدت محبت جس سے ہو، شدت محبت کی بنیاد پر محبوب کا نام نہیں لیا جاتا۔ ماں بچے کو پکارے گی تو پھول سے، میرا پھول، میرا چاند، شدت محبت کی منزل پر نام نہیں لیا جاتا، اظہار محبت کے کلمات سے پکارا جاتا۔ ایک نمبر 2، مقام عظمت میں کسی کی عظمت کو اجاگر کرنا ہو
تو نام نہیں لیا جاتا، القاب سے پکارا جاتا. تو پتہ چلا سابقہ انبیاء کا پکارنا اور ہے، خاتم الانبیاء کا پکارنا اور ہے. خاتم الانبیاء کو جب خدا پکارے گا تو عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے. اور عظمت کا یہ عالم کہ سورہ بارکہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وہاں سورہ بقرہ میں، چونکہ سورہ بقرہ کی آیات مدنی آیات، تحویل قبلہ کی آیات، وہاں پر ارشاد ہوا. میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا سرور کائنات کیوں پریشان تھے. خاتم ان آیات میں اگر صرف ان آیات پر توجہ دیں تو آپ کے سامنے صرف ترجمہ، آپ کسی بھی ترجمہ، مولانا احتشام الحق یا احترام الحق ہے، جو بھی حق کے نام سے جو باطل چلے آ رہے ہیں، ان کے کسی کا نام بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ترجمے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. کوئی مسئلہ نہیں. مکتب اہل بیت کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا. جو علی کو مانتا ہو کسی سے کئی کے لیے خوفزدہ ہو، اس کسی مکتب سے خوفزدہ وہ ہوتے ہیں. عظمت محمد آل محمد پہ بلند تر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم کی روش. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے آسمان میں آپ کے چہرے کا انقلاب ہے. سری آیت ہے، پیغمبر زمین پر ہیں، خدا کہہ رہا آپ کے چہرے کا انقلاب ہم نے آسمان پر دیکھا. نرا ہم نے دیکھا آسمان پر. اگر یہ پیغمبر صرف زمینی ہوتا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. یہ آیت صاف طور سے بتاتی ہے کہ یہ پیغمبر جو زمین پر تمہارے سامنے ہی ہے، زمین کے لیے نہیں آیا. زمین کے لیے آتا تو ہم یہ نہ کہتے وما ارسلناک الا رحمتا یہ پیغمبر ٹھیک عین اسی لمحے جس لمحے زمین پر ہے، اسی لمحے تمام سیاروں میں، تمام سیاروں میں ٹھیک اسی لمحے تمام سیاروں. اس پر میں سائنسی طور پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کتاب لکھی ہے انقلاب مہدی. اردو میں ترجمہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے، مولانا عسکری صاحب نے ترجمہ کیا، بہت اچھا ترجمہ ہے. اس میں آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے بارے میں ہوں گے حضرت صرف کوفے میں، مگر آپ جہاں ہیں وہیں پر حضرت آپ کے ساتھ ہوں گے. کائنات میں آپ جہاں بھی ہیں آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے حضرت کے پہلو میں بیٹھے ہوئے. کیا یہ معجزاتی ہے یا یہ سائنسی ہے؟ کیا یہ علوم تجربے کی بنیاد پر ہے یا یہ معجزات سلیمان ابن داؤد کی طرح ہے جو معجزاتی حکومت کی ہوا کے دوش پر اڑے، جہاں چاہا چل دیے، 2 مہینے کا سفر ایک لمحے میں طے کیا، سورہ نمل. کیا اس طرح کی حکومت؟ حالانکہ 2 مہینے کا سفر ایک لمحے میں طے کرتے تھے سلیمان ابن داؤد. مگر حجت خدا کی سواری کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ سائقہ ہے ان کی سواری. سائقہ کیا مطلب؟ آسمان سے گرنے والی بجلی ہے. آسمان سے گرنے والی بجلی ایک لمحے یعنی 1 سیکنڈ کے اندر اس کی رفتار کیا مجھے نہیں پتا. صرف حضرت کی سواری کے بارے میں نہیں، اڑن تشتری کی رفتار جو دی ہے. جزیرہ خضرہ، آیت اللہ مراشی نجفی نے اس کتاب کی تخریص لکھی ہے. آیت اللہ مراشی نجفی کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس مرجع بزرگوار کی جنازے کی نماز امام زمانہ روح اللہ الفدا نے پڑھائی ہے. قم طلبہ کے درمیان مشہور یہی ہے. آیت اللہ مراشی نجفی انہوں نے اس کتاب کی تخریص لکھی ہے. یہ کتاب اس کا یعنی 4000 سے زیادہ کتابیں حجت خدا پر ملتی ہیں. ہر کتاب کا عنوان الگ ہے. عجیب بات یہ ہر کتاب کا یہ جزیرہ خضرہ اس کتاب کا عنوان ہے. امام زمانہ اور آپ کے بچے کہاں؟ آپ نے شادی کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا بیوی کے لیے بھی غیبت ہے؟ کیا بچوں کے لیے بھی غیبت ہے یا تنہا آپ کی ذات کے لیے غیبت ہے؟ اگر بچوں کے لیے غیبت نہیں ہے تو وہ کہاں ہیں؟ 1150 سال
آدم کی عمر 950 سال تھی، 930 سال تھی حضرت آدم کی عمر. 930 سال میں آدم کی اولاد 40,000 تک پہنچی تھی. 1150 سال ہو گئے. امام زمانہ روح الفدا کی اولاد کتنی ہوگی؟ پورا کا پورا ایک شہر ہوگا لاکھوں کا. کیا وہ سب کے سب پردے غیب میں؟ دلچسپ ترین کتاب ہے. اس کتاب کی تخریج آیت اللہ مراشی نجفی نے لکھی ہے. چونکہ مجھے اس عنوان پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اس میں صرف ایک جملہ عرض کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی. اس کتاب میں دیا ہے کہ اڑن تشتری کی رفتار فرانس کے کمپیوٹر نے جو نوٹ کیا ہے، اڑن تشتری کی رفتار جو برٹش کمپیوٹر نے جو نوٹ کیا ہے، اڑن تشتری کی رفتار پر سیکنڈ، پر منٹ نہیں، پر سیکنڈ 7,600 کلومیٹر پر سیکنڈ نوٹ کیا ہے. 7,600 کلومیٹر پر سیکنڈ، پر منٹ نہیں، نوٹ کیا ہے. اڑن تشتری کی رفتار کو نوٹ کیا ہے. تو فرانس اور برٹش دونوں کمپیوٹرز نے ایک ہی وہ بتایا ہے کہ 7,600 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ رفتار ہے. تو اس رفتار کے مطابق اگر باغ سائقہ اگر حضرت کی سواری ہے، یہ طے ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعاً ایک سواری براق نامی سواری پر سوار تھے، یا کائنات ان کے لیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سرور کائنات گئے تو سوار ہو کے گئے، جبریل امین ایک منزل پر رک گئے. اس کے بعد جبریل سے سرور کائنات نے فرمایا ادنمن سورہ بارکہ نجم کی تفسیر میں یہ ساری روایت آئی ہے. بے شک روایت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مکتبہ اہل البیت میں بھی مسیح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان روایات کو نقل کیا. معراج پر جاتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر جبریل رکے. جب سرور کونین نے فرمایا ادنو منی، جبریل تم کیوں پیچھے رہ گئے، آ جاؤ. تو جبریل امین نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترق. اس جملے کو خطیب بغداد جو اہل سنت کے پہلے حنفی تھے، بعد میں مالکی ہوئے تھے، پھر بعد میں شافعی ہوتے، مرتبہ کیا ہوتے مجھے نہیں پتا، چونکہ ان کی تاریخ اسی طرح سے خطیب بغداد ان کی تاریخ بغداد کے نام سے بہت مستند کتاب ہے. تاریخ بغداد کے مصنف پڑھے لکھے خطیب بغداد کے نام سے مشہور ہے. ان کی کتاب میں بھی اس واقعے کو دیا. تمام مفسرین نے بھی دیا. تفسیر سورہ نجم کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں بھی، اور سلفی جو ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی دیا. سارے مفسرین نے دیا سورہ بارکہ نجم نے کی تفسیر میں کہ سرور کائنات نے جبریل سے فرمایا ادنمنی تم کیوں پیچھے رہ گئے. تو جبریل امین کے جملے کو سب نے دیا. لو دنوت انملۃ، انمل انامل جمع ہے، انمل مفرد کو کہتے ہیں ایک کو، انگلی کو. لو دنوت انملۃ، حبیب خدا اس منزل سے آگے ایک انگلی کے برابر بڑھ جاؤں گا، لاحترق میں جل جاؤں گا. جب آپ اس روایت کو اب یہاں اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. مجھے بالکل منتشر گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ کا ذہن منتشر ہو، کل آ جائیں تو منظم ہو. تو اس روایت کو آپ ذہن کے گوشے میں رکھیے گا. یعنی سرور کائنات نے جبریل سے فرمایا آئیے، تو جبریل نے کہا اس سے آگے ایک انگلی کے برابر آگے بڑھوں گا تو میں. سب جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تخلیق نور سے. پتا چلا جبریل بھی اس نور سے نہیں ہے جس نور سے خاتم الانبیاء ان کے آل ہے. اس نور سے جبریل، اگر جبریل اس نور سے ہوتے کیسے ممکن ہے کہ نور اپنے حصے نور کو نہ پہچانے اور خدا سے پوچھے کون بیٹھے ہیں؟ یقیناً وہ اس نور سے نہیں تھے. اس لیے تو اب جبریل جہاں جبریل کے پر جل جائیں وہاں سے خاتم الانبیاء کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں تک تو سارے انبیاء تھے، وہاں سب خاتم الانبیاء دنا فتد اللہ گئے، فتد اللہ قریب گئے، اور قریب گئے، اور قریب گئے. کس کے قریب گئے؟ خدا کے لیے سمت معین کرنا شرک ہے. خدا کے لیے بلندی اور پستی معین کرنا شرک ہے. خدا کے لیے طرف معین کرنا شرک ہے. قرآن کریم اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر رک کر، سورہ بقرہ جدھر رک کر وہ ادھر خدا. خدا کے لیے سمت نہیں ہے. سورہ قاف خدا تمہاری شہرگ حیات سے قریب ہے. سورہ بارکہ حامیم سجدہ خدا تمہارے دل اور جسم کے بیچ میں ہے.
سورہ نحل خدا مومن کے دل میں ہے. تو جب خدا دل میں ہے، خدا روح سے زیادہ قریب، روح جسم سے جتنے قریب ہے اس سے زیادہ خدا قریب، خدا شاہرگ حیات سے زیادہ قریب. تو کیا خاتم الانبیاء سے اتنی دور تھا جو ملنے کے لیے گئے؟ کیوں گئے خاتم الانبیاء؟ کس لیے گئے؟ کس لیے گئے نہیں؟ معذرت کے ساتھ گئے نہیں. حیرت کی بات ہے، معراج کی آیت صرف پہلی آیت، واللہ باللہ ثم اللہ، ذرا سی عربی سے واقفیت رکھنے والا صرف اس پر غور کرے، صرف اسی آیت پر. عجیب ہے واقعا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. خدا اپنی پاکیزگی اور بلندی کو بیان کر رہا ہے. کس طرح سے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کی سیر کرا. سیر کرنے والا فخر نہیں کر رہا، سیر کرانے والا فخر کر رہا. ماشاءاللہ. سیر کرانے والا سیر کرانے والے کے اوپر فخر کر رہا. پاک ہے وہ ذات جس نے ایسے بندے کی سیر کرائی. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. سبحان الذی اسرا، پاک کہاں سیر کرائی؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی. وہاں یہ ابتدائی سفر ہے. انتہائی سفر سورہ نجم ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مبارکہ نجم دونوں مکی صورتیں. سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات مدنی ہیں، سورہ نجم پوری کی پوری مکی ہے. سورہ چونکہ ظاہر ہے مسجد الحرام سے واقع ہوا، معراج کا واقعہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. آپ یہ بتائیے کہ کون کس وقت، اگر آپ کے پاس آپ نے کسی مہمان کو بلایا، فرض کر لیجئے آپ نے حاکم وقت کو بلایا گھر پر. حاکم وقت آپ کے گھر میں آنے کے لیے کیا اس کے لیے باعث افتخار ہے یا آپ کے لیے؟ جس نے بلایا اس کے لیے بات ہے، درست ہے. مگر حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ حاکم وقت آپ کے پاس آ کے فخر کرے. حاکم وقت اگر آپ کو بلاتا ہے، بجائے اس کی کہ آپ ان کو بلائیں، آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو بلانے کے بعد یہ فخر بھی کرتا ہے، میں نے ایسے کو بلایا، میں نے ایسے کو بلایا. اے پروردگار، تو جس پر فخر کرتا ہے، جس کے سیر کرانے پر تو فخر کر رہا، اس کی عظمت و جلالت و بلندی نہ صرف اس آیت میں محدود. سورہ واقعہ ضحا میں ارشاد ہوتا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اچھا میرے حبیب، ساری خدائی لے لے، تو مجھ سے راضی. قسم خدا کی، خاتم الانبیاء کی عظمت و جلالت، اے میرے حبیب لے لے، خدائی لے لے، تو مجھ سے راضی ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب ایسی عطا کر دوں گا تو راضی ہو جائے گا. میرے محبوب یعقوب کو 12 بیٹے دیے تھے اور یعقوب کی نسل سے پورا انبیاء بنی اسرائیل چلے. اس پر تو نے اس طرح سے احسان نہیں جتایا. میرے معبود ابراہیم خلیل، ان اللہ اصطفى آدم، سورہ